اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج 20 اپریل 1984 کی یہ تقریب جس نادرہ روزگار ہستی کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اس کا نام ہمارے محسنین ملت کی فہرست میں سر عنوان آتا ہے، اس لیے کہ اس نے ارباب دانش و بینش کو فکری اور تخیلاتی افق پر ایک جہان نو سے روشناس کرایا۔ اسلامیہ نے ہند و پاک کو اس الوہیاتی حقیقت سے متعارف کرایا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے جس کا احیاء اور قیام اپنی آزاد مملکت ہی میں ممکن ہے، اور پھر اس آزاد مملکت کے اساسی خط و خال متعین کر کے اس کے حصول کی راہیں متعین کی۔ آج اگر ہمارا شمار دنیا کی آزاد قوموں میں ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اسی کی نگاہ دور رس اور حقیقت شناس کا تصدق ہے، اور اگر اس خطہ زمین میں کبھی صحیح اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اسی قرآنی مفکر کے تصورات کی رہین منت ہوگی۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک کی نظرہ۔ علامہ اقبال کا تعارف بالعموم ایک شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اسے بڑے سے بڑا خطاب جو دیا گیا وہ شاعر مشرق تھا، یا ذرا بلند علمی طبقے میں ایک مفکر یا فلاسفر کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، شاعر بھی تھے، فلاسفر بھی، لیکن وہ اسے جانتے تھے کہ شاعر ہوں یا فلاسفر، وہ اپنے افکار کی دنیا میں غرق رہتے ہیں، انسان کی عملی زندگی سے اور اس زندگی کے مسائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ شاعر کے متعلق تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار، اور مفکر اور فلاسفر کو یہ تنبیہ کی کہ اگر نہ سیل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ اس کی توجہ زمین کے ہنگاموں پر تھی، اور چونکہ ہماری قوم صدیوں سے جذباتی واقع ہوئی ہے، زمین کے ہنگاموں سے اس کو سروکار نہیں رہا۔ ہمیں بھی وہی اقبال پسند ہے کہ جسے زمین کے ہنگاموں سے واسطہ نہ ہو، شاعر ہو، فلاسفر ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ اقبال کی فکر کا سرچشمہ خدا کی کتاب تھی، اور خدا کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آتنا فی الدنیا حسنۃً پہلے کہتا ہے، وفی الآخرۃ حسنۃً اس کے بعد کہتا ہے۔ وہ مومن کے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں سب سے پہلے ضمانت دیتا ہے، اور اسی کے تسلسل میں پھر جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے اس کی خوشگواریاں اور شادابیاں بھی گناتا ہے۔ یہ اصل میں یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی محض سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے، ورنہ زندگی تو ایک مسلسل جوئے رواں ہے، ایک بہنے والی ندی ہے، یہاں سے وہاں تک مسلسل جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی ندی میں اگر سامنے کا پانی غلیظ ہو، گدلا ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ ذرا آگے چل کر وہ پانی صاف اور معطر نظر آ جائے۔ وہ تو جس قسم کا اس وقت سامنے کا پانی ہے وہی پانی آخر تک جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا
کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ وہ قوم کی امروز کی تقدیر کو سنوارنے کی فکر کرتا تھا۔ اور اسی کے تسلسل میں جب قرآن کی روح سے تقدیر کی امروز جو ہے سنورے گی تو پھر اس کا مستقبل اس دنیا میں بھی اس کے بعد کی زندگی میں بھی سنورا ہوا ہوگا۔ امروز کی زندگی میں سب سے مقدم روٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ سمجھا یوں جاتا ہے کہ صاحب یہ مذہب کو اس سے کیا تعلق، یہ تو دنیا داری کا دھندا ہے۔ لیکن کوئی دھندا بھی کسی طرح بھی نہ چل سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ مذہب کی سٹیج سے بولتا ہے اور روٹی کی فکر سب سے پہلے بتاتا ہے۔ جنت آدم کا ذکر قرآن کے پہلے اوراق میں آتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے انہیں کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جنتی زندگی یہ ہے کہ جہاں بھی کسی کو بھوک لہے، جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کے کھانے کو اس کو مل جائے، جہاں سے بھی ہو۔ یہ کیفیت ہے جنت کی زندگی کی، اور وہ اسلامی مملکت یا قرآنی نظام اسے کہتا ہے جہاں جنت کی کیفیات اسی زندگی میں ہمارے سامنے ہوں۔ اسلامی نظام یا اسلامی زندگی کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر یہ جو کیفیت ہے کہ ہر بھوکے کو جہاں وہ ہے پیٹ بھر کر اس کی منشا کے مطابق وہ مل جائے گا، اور وہ کسی کا رہین منت نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کوئی اس پر احسان نہیں رکھے گا۔ وہ حق للسائل والمحروم بطور حق کے یہ چیز اس کو میسر آئے گی۔ اور اسلامی مملکت کی زندگی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی روٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے۔ یہ اہمیت ہے قرآن کی روح سے روٹی کے مسئلے کی۔ یہ تو ہوا جنت کی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا، خدا کا پہلا گھر جسے کہا گیا ہے، اس گھر کی تکمیل کے بعد جو دعا مانگی ہے انہوں نے، آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام معماران حرم خدا کے گھر کی تکمیل کی۔ اس تکمیل کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو دعا ہوگی وہ کتنی مقدس، کتنی برتر، کتنی بلند، کتنی اعلیٰ تعلیم وہ دعا ہوگی۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اے مولا میں نے اپنے گھر کی اولاد میں سے یہاں بسا دیا ہے، ان کو وادی غیر ذی زرع ہے، ایسا انتظام کیجئے کہ ان کو ہر طرح سے روٹی ملتی رہے یہاں۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر تشریح کی جا رہی ہے اس جنت کی زندگی کی، یہ کہہ کر کہ یاد رکھیے انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اس میں تمہیں معاف رکھیے گا، موسم کا اثر ہوتا ہے مجھ پر۔ کہا کہ آدم تمہیں اس زندگی کے اندر نہ بھوک اور پیاس کے متعلق کوئی پریشانی ہوگی، نہ لباس اور مکان کے متعلق کچھ تردد کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ مہیا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی جو خدا کے نام پر جو مملکت